أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کر، بخشش کا ساتھ لے کر مہمان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج انشاءاللہ پہلی تراویح ہوگی۔ آج چاند رات ہے اور آئندہ کل انشاءاللہ ہم پہلا روزہ رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کر سامان آ گیا ہے، مہمان آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان دوستوں اور میری بہنوں، یقیناً اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے، اللہ ہم پر کرم کر رہا ہے، اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے، اللہ ہم کو انعام دے رہا ہے رمضان کی شکل میں۔ کتنا قیمتی ہے رمضان، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مہینہ پہلے سے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان۔ رجب کے مہینے سے پیارے نبی اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، رو کر گڑ گڑا کر، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور اتنی برکت عطا فرما کہ بلغنا الی رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے نبی اللہ سے مانگتے تھے، تو کوئی تو بات ہے رمضان میں، اور یقیناً اتنی پیاری بات ہے رمضان میں کہ اگر ایک رمضان اگر کسی خوش نصیب کو نصیب ہو جائے تو وہ ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، ہزاروں سال کی۔ اور اتنا قیمتی رمضان کہ خود نبی کہتے ہیں کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس مہینے میں کہ اللہ کہتا ہے، او میرے بندے، او میری بندی، اگر تو نفل ادا کرے گا تو میں تجھے فرض کا ثواب دوں گا، اگر تو فرض ادا کرے گا تو میں 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ رمضان کی جو پیاری پیاری عبادت ہے روزہ، اللہ کہتا ہے اگر کوئی میرا بندہ میری بندی میرے لیے روزہ رکھیں گے، میرے لیے بھوکے رہیں گے، میرے لیے پیاسے رہیں گے، اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو کتنی پیاری عبادت ہے رمضان، اللہ موقع دے رہا ہے۔ نفل ادا کرے گے فرض کا ثواب، فرض ادا کرے گے 70 فرضوں کا ثواب،
گویا کہ رمضان کی اہمیت آپ سمجھیں کہ اللہ اس میں نیکیوں کے دام کو، نیکیوں کی قیمت کو، نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے خوش نصیب ہے وہ جس کو رمضان مل جائے۔ اسی لیے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مانگا کرتے تھے، تو اب طے کر لو، ابھی نہیں معلوم، ابھی چاند رات ہوگی، آج رات میں مجھے نہیں معلوم کہ مجھے رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ چاند رات کی مغرب کے وقت بھی لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں اور رمضان نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میں پہلے ہی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے رو رو کر مانگو رمضان۔ آج بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر حال میں اللہ سے رمضان مانگو، اور پورا رمضان مانگو کہ اے اللہ پورا رمضان عطا فرما، رمضان کی پوری خیر و برکتیں نصیب فرما، رمضان کے روزوں کی توفیق طاقت ہمت نصیب فرما، رمضان کی تراویح نصیب فرما، رمضان میں قرآن کی تلاوت نصیب فرما، رمضان میں ذکر کی توفیق نصیب فرما، رمضان پورا دے اور شب قدر بھی نصیب فرما، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات یعنی چاند رات بھی نصیب فرما، اور انعام کا دن یعنی عید کا دن بھی نصیب فرما۔ اللہ سے مانگو، کیونکہ بھروسہ نہیں ہے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے اللہ سے مانگو، اور پھر اگر مل گیا، آئندہ کل کی صبح نصیب ہو گئی، تو پھر روزہ رکھنا سب سے مقبول عبادتوں میں ایک مقبول عبادت ہے روزہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جنگ کے میدان میں بھی روزوں کو نہیں چھوڑا۔ تراویح کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور رمضان میں کم از کم اپنے آپ کو فارغ کرو، تھوڑا سا فری ہو جاؤ، دنیا کو تھوڑا سا دور رکھو، کاروبار کو بزنس کو تھوڑا سا دور رکھو۔ 11 مہینے کماتے ہیں، اس ایک مہینے میں نیکیاں کماؤ، جنت کماؤ، نیکیاں حاصل کرو، رب کو راضی کرو، اپنی آخرت کو بناؤ، کیونکہ اگر دے دیا مالک نے اس سال کا رمضان تو اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی خبر نہیں۔ اس لیے اس رمضان کی قدر کرنا، رمضان مل جائے تو رمضان کی قدر کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، خوب عبادت کرنا، سحری کے پہلے تھوڑا اٹھ جانا وقت سے پہلے، اور تہجد کا اہتمام کرنا۔ سال بھر تو ایسے تہجد نہیں پڑھتے ہیں، کم از کم رمضان میں تہجد کا 1 مہینہ اہتمام کر لینا، رمضان میں نمازوں کا اہتمام کر لینا، رمضان میں اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، الزام سے، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ناچ گانا، موبائل کی گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور قدر کر لینا، اگر اللہ رمضان دے تو قدر کر لینا۔ آج پہلے دن سے ہی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، ہم ہر سال آپ کو معلوم ہے الحمدللہ 5 سال سے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم پیغام رمضان کے نام سے ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس میں روزوں کے مسائل، روزہ کب ٹوٹتا ہے، روزے میں کون سی چیزیں مکروہ ہے، روزہ کب نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ صحیح کیسے ہوگا، روزہ غلط کب ہو جائے گا، تراویح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، تاخیراتوں کی اہمیت، یہ تمام چیزیں ہم پورا رمضان بڑی محنتوں سے بیان کرتے ہیں۔ 5-7 منٹ کا ہمارا ڈیلی کی ایک ویڈیو رہے گی پیغام رمضان کے نام سے، اس ویڈیو کو آپ نے روزانہ سننا، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کرنا، کیونکہ دوسرے بھی سنیں گے اور اگر سمجھیں گے ان کا روزہ، ان کی عبادت صحیح ہوگی تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ نیکیوں کو شیئر کرو، نیکیوں کے کاموں کو، نیکیوں کی باتوں کو شیئر کرو، آگے بڑھاؤ، دوسرے گروپس میں ساتھیوں کو بھیجو۔ تو یہ آج پہلا دن تھا، آج چاند رات ہے، تو پیغام رمضان میں آج میں نے پہلے ہی دن آپ کو صرف یہی بتایا کہ دیکھو رمضان کی اہمیت کو سمجھو، رمضان اللہ کا بہت قیمتی ہم سب کے لیے بڑا انعام ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کو میں نے قرآن اتارنے کے لیے چنا، یعنی اللہ نے قرآن کو اتارنے کے لیے رمضان کے مہینے کو چنا، تو بڑا مقدس مہینہ ہے جو کل سے شروع ہو جائے گا، بلکہ آج رات پہلی تراویح سے شروع ہو جائے گا۔ خوب قدر کرنا،
خوب اہتمام کرنا، ذرا بھی غفلت مت کرنا، کوتاہی مت کرنا۔ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے خالی کر لو، فارغ کر لو، اور تھوڑی سی دنیا داری چھوڑ دو، رمضان کی قدر کر لو، کیونکہ اگلا رمضان پھر زندگی میں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر اس سال وہ نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ ہم کو رمضان دے رہا ہے، ہم اس کی پوری قدر کریں اور روزانہ پیغام رمضان کو سنیں، مسائل کو، مسئلوں کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔